الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی 340 اور 50 اور 51 49 50 اور 51 نمبر جو شعر ہے یہاں پہ وَأَيُّ فِعْلٍ آخِرٌ مِّنْهُ أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ فَمُعْتَلًّا عُرِفَ فَالْأَلِفَنْ وَفِيهِ غَيْرَ الْجَزْمِ وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو يَرْمِي وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو يَرْمِي وَالرَّفْعَ فِيهَا وَاحْذِفْ جَازِمًا ثَلَاثَهُنَّ تَقْضِ حُكْمًا لَازِمًا۔ یہاں پہ وَأَيُّ فعل کوئی بھی فعل ہو کہ آخر منہ ہو کہ جس کے آخر پہ کیا ہو الف ہو واو ہو یا کیا ہو یا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں جی معطل کہتے ہیں۔ یعنی جو کل کا درس تھا اس میں بیان کیا اسم معطل کے متعلق اور آج کا درس جو ہے وہ فعل معطل کے مقابلے کے متعلق ہے، اور دونوں میں جو مشترکہ نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ نحوی جو ہیں وہ فقط آخر کو دیکھ کے جو ہے وہ معطل اور صحیح بناتے ہیں، اور عین الفعل اور فاء الفعل کے حرف علت ہونے کا ان نحو کا کیا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نحو جو ہے وہ اعراب کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اعراب اور بنا آخر کلمہ پہ آتے ہیں، تو لہٰذا وہ آخر کلمہ کے اوپر بحث کرے گا۔ تو نحو کی نگاہ میں اسم معطل اور فعل معطل میں ہمیشہ یہی آئے گا کہ جس کے آخر پہ کیا ہو حرف علت ہو۔ اچھا، یہاں پہ کہا کہ فَمُعْتَلًّا عُرِفَ، فَمُعْتَلًّا عُرِفَ یعنی جس فعل کے آخر میں لام الفعل پہ واو ہو الف ہو یا یا ہو تو اسے معطل کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، جبکہ جب اسم کی بات آئی تو وہاں پہ یہ نہیں کہا تھا کہ اس اسم کو اسم معطل کہتے ہیں، وہاں پہ بس دو ہی نام ذکر کیے، اسم مقصور اور اسم منقوص، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو واو والا ہے کہ جس اسم کے آخر پہ واو آتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ بہت شاذ و نادر ہے، وہ اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا، وہ بس کچھ لوگوں نے اپنے شہروں کے یا شام والے کچھ شہر ہیں انہوں نے سمندو کا ایک نام رکھا ہوا ہے، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ واو جو ہے وہ اس کی لازم ہے، یعنی اس کی حروف اصلیہ میں سے ہے اور اس کا آخر بھی ہے، تو یہ اسم میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ چکر نہیں ملتے کہ واو آخر پہ ہو۔ بس اسم میں آپ کو معطل دو ہی طرح کے ملیں گے، یا مقصور ملے گا یا منقوص ملے گا، اسم مقصور اور اسم منقوص جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں، اسم منقوص میں وہ قاضی کا رہ گیا تھا، وہ دیکھا تھا تحقیقی نہیں ملا، کیا کون سے اعراب دیتے ہیں قاضی کو؟ اعراب وہی اعراب دیتے ہیں، الف لام کے بغیر بھی ہو پھر بھی الف لام کے بغیر کی مثال ہی نہیں دی۔ اچھا، میں بھی نہیں دیکھ سکا، چلیں پھر اس کو ہفتے والے دن دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس سے کیا کہتے ہیں جی معطل کہتے ہیں، یعنی فعل کو انہوں نے نام کیا دے دیا؟ معطل کا نام دے دیا۔ اب صرف میں ہم چلے جائیں تو وہ اگر جس کے لام الفعل پہ حرف علت آ رہا ہے تو صرف میں اس کا نام کیا رکھا ہوا ہم نے؟ ناقص رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ناقص واوی، ناقص یائی، ناقص الفی تو نہیں ہے نا، الف الف وہ تو کوئی نہیں ہے، بس ناقص واوی اور ناقص یائی ہے، لیکن اسم میں جو ہے وہ یہ اس طرح کے نام نہیں رکھے ہوئے، بس اسم میں انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہی معطل الواو کہیں گے، معطل الالف کہیں گے اور معطل الیا کہیں گے، یہ تین کیا کیٹیگری آ جائیں گے۔ اچھا، جس کے آخر پہ الف ہے اس کی کیا مثال ہے ہمارے سامنے؟ وہ خاشیہ یخشا کی کیا مثال دیتے ہیں؟ یخشا میں کیا ہے؟ الف ہے، اس کے آخر پہ الف مقصورہ اسے کہتے ہیں، اور واو کی کیا مثال دیتے ہیں؟ دا ید او کی مثال دیتے ہیں، یا کی جو مثال چل رہی ہے رما یرمی کی کیا مثال چل رہی ہے۔ فعل کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے پاس اعراب آتے ہیں، ایک تو مرفوع ہونا ہے، فعل مرفوع کب ہوتا ہے کہ جب یہ علامت نصب اور جازم سے خالی ہو، ناصب اور جازم سے جب خالی ہو،
تو اگر تو جو ہے وہ الف اس کے آخر پہ ہے جیسے یخشا ہے، پھر تو اگر علامت ناصب اور جازم سے خالی ہے تو اسی الف کے اوپر ہی ضمہ آئے گا جو مقدر میں کیا چلا جائے گا، کیونکہ الف کے اوپر کیا ہے کوئی حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ تقدیر میں کیا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب اس کی جزم کی بات آئے گی تو جزم میں جو ہے وہ جزم کو تقدیر میں نہیں رکھا، بلکہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ حرف آخر کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، لم یخشا جو ہے پڑھ دیتے ہیں۔ اور نصب میں فتح وہ بھی تقدیر میں جاتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، ان یخشا وہ بھی تقدیر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ضمہ اور جو فتح ہے وہ مقدر میں ہوں گے الف کے اوپر، اور جو جزم میں ہے وہ الف کیا ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی۔ اچھا، یہ الف کا ہو گیا۔ واو اور یا کا کیا چلتا ہے، یدعو اور یرمی کا، اس میں بھی جب ضمہ کی بات آتی ہے وہ بھی مقدر میں ہوتا ہے، یدعو نہیں کہتے، یرمیو نہیں کہتے۔ اس کی وہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ واو ما قبل مضموم ہے اور پھر واو کے اوپر دوبارہ ضمہ لے کر آئیں گے تو یہ ثقیل ہو جائے گا۔ یرمیو اگر کہیں گے تو یا ما قبل مکسور ہے اور یا کے اوپر آپ ضمہ لے کر آئیں گے تو کسرہ کے بعد ضمہ خود یا کے اوپر بھی ضمہ، تو یہ کیا ثقیل ہے، تو لہٰذا اس میں کیا کہتے ہیں جی، ضمہ کیا ہو جائے گا، مقدر میں ہو جائے گا۔ یعنی یخشا جس کے آخر پہ الف ہے اور واو اور یا، ان تینوں کی مشترکہ چیز کیا ہوگی کہ ضمہ تینوں میں کیا جا رہا ہے، مقدر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فتح کی جب بات آتی ہے تو فتح اس میں مقدر جا رہا ہے الف والے میں، لیکن یدعو اور یرمی میں فتح ظاہر ہو جاتا ہے، ایسی ہے، ان یدعوا لن یدعوا لن یرمیا، فتح کیا وہاں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ خفیف اخف الحرکت ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ الف کے اوپر ہم فتح کو کیوں نہیں ظاہر کر سکتے تھے، کیونکہ الف تو کوئی حرکت ہی قبول نہیں کرتے یخشا کے اوپر۔ واو اور یا کے اوپر ہم کسرت کیا نام ہے، فتح کو ضمہ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ثقیل ہو جاتے ہیں، لیکن فتح تو ثقیل نہیں ہے، لہذا اس کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اچھا، جزم میں آ جائیں یدعو اور یرمی میں، جزم میں وہاں پر بھی کیا ہے، حرف علت جو آخر والا ہے وہ حذف کرتے ہیں، لم یدعو اور لم یرمی۔ تو ان تینوں کی جو مشترکہ پھر دو ہی چیزیں ہمیں نظر آ گئیں کہ یہ جو تینوں ہیں الف واو اور یا والے فعل معطل، تینوں میں جزم میں کیا ہوتی ہے، حذف ہو جاتی ہے آخر، اور رفع میں جو ہے وہ تینوں میں ضمہ کیا جاتا ہے، مقدر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کہاں پہ ہو جائے گا، فتح میں ہو جائے گا کہ فتح جو ہے وہ الف میں مقدر میں جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن واو اور یا میں فتح کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہی اعراب ہے، اور اس کے اندر جو علت ہے بس ایک چھوٹی سی علت ہے کہ جی الف کے اوپر کیوں نہیں فتح ظاہر کرتے، تو اسی کو کیا ہے وہ بیان کر دیں گے، باقی کیا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ باقی اس شعر کی ترکیب وغیرہ انشاءاللہ وہ آپ حل کریں گے، فی الحال ہم تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے کہ ایو فعلاً آخر، ہر وہ فعل، ٹھیک ہے، ایو فعلاً جس کے آخر میں کیا ہو، الف ہو، یہ پورا جملہ نہیں ہے، موصوف صفت ایک طرح سے بن جائے گا کہ ہر فعل کے جس کے آخر پہ الف ہو، واو ہو یا ہو، فمعتلن عرفا، یعنی عرفا معتلن، ٹھیک ہے جی، اس فعل کو جانا جاتا ہے، عرفا کے اندر نائب فاعل بن جائے گا، اور معتلن کیا ہو جائے گا، اس کے جی مفعول بن جائے گا۔ تو عرف یہاں پہ ساکن نہیں ہے، عرفا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے ساکن کیا۔ فالالفا انوی فی ہے، ٹھیک ہے، نوا ینوی، ینوی سے فعل امر کیا آتا ہے ہمارے پاس، انوی آتا ہے، تو یہاں پہ بھی یا کیا گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، جزم میں کیا ہے آخر کو حذف کر دیتے ہیں۔ فالالفا انوی فی ہے، یعنی الف کی اس میں کیا کریں آپ، نیت کر لیں، یعنی الف کو کیا رکھیں، الف کو نہیں بلکہ الف میں کیا رکھیں، مقدر رکھیں، فالالفا انوی فی ہے، یعنی فی الالف ہے، تو الف میں آپ کیا رکھیں جی، مقدر رکھیں۔ کس کو مقدر رکھنا ہے، کس کی نیت کرنی ہے، غیر الجزم، جزم کے غیر کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزم کے غیر تو فعل میں ہمارے پاس دو رہتے ہیں، رفع اور نصب، یعنی ضمہ اور فتح رہتے ہیں، تو یہاں پہ فتح کی آگے بات کریں گے، نصب کی، تو ہم غیر جزم سے یہاں پہ کیا مراد لیں گے، رفع جو ہے وہ لیں گے، علامت رفع ضمہ۔ اچھا، فیہ کی میر کس میں جا رہی ہے، یہ معطل میں، یعنی معطل میں جو الف ہوگا تو اس میں آپ کیا رکھیں گے جی، جزم کا جو غیر ہے اسے مقدر میں رکھیں گے، یعنی فالالف انوی فیہ غیر الجزم، ٹھیک ہے جی۔
اس الف کو یہاں پہ کیا بنائیں گے؟ فل الفو پڑھیں گے یا فل الفا پڑھیں گے؟ فل الفو ہونا چاہیے، فل الف ان وفی ہے غیر الجازم، کیونکہ آپ نے الف میں کیا رکھنا ہے؟ مقدر رکھنا ہے الف میں، تو اس کو اگر بعد میں لے کر آئیں ان ویل الف فی ہے تو یہ تو نہیں بنتا، فی ہے کہ ضمیر بھی الف کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو دیکھیں مبتدا بنائیں گے یا مفعول؟ مفعول مقدم آپ بنا نہیں سکتے کیونکہ فی ہے کہ ضمیر کیا پھر دوبارہ آ رہی ہے، پلٹ رہی ہے اس کی طرف۔ اچھا جی، فل الف ان فی ہے غیر الجازم، بس الف میں کیا رکھنا ہے؟ جزم کے علاوہ جو ہے جو ضمہ ہے اسے کیا رکھنا ہے؟ مقدر میں رکھنا ہے۔ وہ ابد نصب ما، ابد کون سا فعل ہے جی؟ ابدا یبدی ابداء، باب افعال سے، اسے کیا بنائیں گے؟ فعل امر بنائیں گے۔ تو اکرم کے کیا وزن پہ ہے؟ ابدی، یعنی آخر پہ کیا تھا جی؟ وہ یا ہے یا حمزہ ہے، تو اسے ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ حذف کر دیا۔ ابدا یبدی ابداء، یعنی یا ہے اس کے آخر پہ، اسے ہم نے کیا کیا؟ حذف کیا۔ ابد یعنی ظاہر کرنا ہے، وہ ادب نصب و ابد یعنی ظاہر کرنا ہے نصب ما، اس کی نصب کو کہ جو یدعو اور یرمی کی طرح ہے، کہ یدعو یرمی کی طرح ہے، اس کی نصب کو ظاہر کرنا ہے، یعنی معطل جو واو ہے اور یائی ہے اس کی ہم نے واو اور یا کے اوپر فتح کو کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ اچھا جی، والرفع فیہما انوے، یعنی انوے الرفع فیہما، اور ان دونوں میں جو ہے وہ رف کو کیا رکھنا ہے؟ مقدر میں رکھنا ہے۔ اب فیہم کی ضمیر کدھر جائے گی؟ یدعو اور یرمی کی طرف جائے گی، یعنی یدعو اور یرمی میں رف کیا ہو جائے گا جی؟ مقدر میں ہو جائے گا۔ واحذف جازمن ثلاثہن، اور آپ حذف کر دیں ان تینوں کو جزم دیتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تینوں کو جزم دیتے ہوئے، تینوں سے کیا مراد ہے؟ الف واو اور یا، یہ ان تینوں کا کیا مشترکہ نقطہ ہے کہ ان تینوں کو جزم دیتے ہوئے تینوں کو کیا کریں گے جی؟ حذف کریں گے۔ تو واحذف انت یعنی آپ حذف کر دیں جازمن در حالہ کہ آپ جزم دینے والے ہوں، ثلاثہن ان تینوں کو، تو جازمن کو ہم واحذف سے کیا بنا دیں گے؟ حال کیا بنا دیں گے۔ اچھا یہ تقضی حکمن لازمن، یہ پھر ایک نیا جملہ ہو جائے گا۔ تقضی کا معنی کیا ہے جی؟ قضا یقضی تقضی، تقضی کا مطلب ہے تقاضا کرنا، ہم اردو والا کر سکتے ہیں، یا لے کر آنا کسی چیز کو۔ حکم لازمن یعنی یہ حکم لازم کو لے کر آتے ہیں، یہ جو تینوں ہیں یہ اپنے لیے جو حکم ہے اس حکم کو کیا ہے؟ لازم کے طور پہ کیا لے کر آتے ہیں، تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حذف نہ کریں اور حذف کی بجائے کیا ہے جی اس کو جزم دے دیں یا کچھ اور کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں حکم لازم کے طور پہ کہ یہ جو احکام ابھی ہم نے بیان کیے ہیں یہ کیا ہیں؟ اس کے لازم ہیں۔ تو اشعار کا ترجمہ واضح ہے، تو اسی ترجمے سے اس کی ترکیب بھی کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ بس اس میں 50 نمبر میں آپ دیکھ لیں کہ فل الفا اور فل الفو پڑھنے میں کیا مشکل پیش آئے گی، الفو پڑھنا چاہیے یا الفا کیا پڑھنا چاہیے، وہ کون سا باب بنتا ہے؟ باب اشتغال بنتا ہے یا کون سا بنتا ہے یہاں پہ؟ اچھا جی، آگے آ جائیں اس کے اوپر، شرح کے اوپر۔ الفعل المضارع کالاسم فی کونہ ینقسم الی صحیح و معتل، فعل مضارع جو ہے وہ اسم کی طرح تقسیم ہوتا ہے صحیح اور معتل کی طرح۔ وہو ما آخرہ الف، اور فعل مضارع یعنی معتل سے کیا مراد ہے؟ وہو مراد کیا؟ معتل ہے، الی صحیح و معتل، وہو یعنی معتل، معتل کسے کہتے ہیں؟ ما آخرہ الف کیخشا او یا کیرمی او واو کیدعی، یدعو واو کیدعو۔ فاما الصحیح فیظہر فیہ الاعراب، جو صحیح کی تعریف ہے اس میں تو کیا سارے اعراب کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اما المعتل، معتل کا کیا اعراب ہوگا؟ فإن کان بالالف، اگر وہ الف کے ساتھ ہے تو لم یظہر فیہ الرفع والنصب، تو رفع اور نصب دونوں اس میں ظاہر نہیں ہو سکتے الف کے اوپر، اس کی علت کیا ہے؟ لتعذر الحرکت علی الالف، الف کے اوپر ضمہ لگے ہیں یا فتح لگے ہیں تو یہ الف کے اوپر کوئی حرکت ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، لہذا وہ مقدر میں جائیں گے۔ وَيَظْهُرُ فِيهِ الْجَزْمُ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، اور اس میں جزم جو ہے وہ ظاہر ہوگی
لیکن اس کے ظاہر ہونے کا انداز بھی کیسے ہوگا کہ الف کو کیا کریں گے، حذف کریں گے، یعنی یہ علامت بھی کیا ہے، علامت جزم اصلی نہیں ہوگی، یہ بھی کیا نیابتی کیا ہو جائے گی۔ رفع میں ہو یخشا کہہ دیں گے تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے، یوں کہیں گے کہ فعلامت الرفع فیہ ضمۃ، کہ اس میں علامت رفع کیا ضمہ ہے، لیکن وہ کیا مقدرۃ علی الالف۔ نصب میں لن یخشا کہیں گے اور علامت النصب فیہ فتحۃ، یوں کہہ دیں گے کہ علامت نصب فتح ہے لیکن وہ مقدر علی الالف ہے۔ جزم میں لم یخشا پڑھیں گے، اس کا آخر حذف ہو جائے گا، پڑھنے کے اعتبار سے لم یخشا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، اور لم یخشا یہ لمبا نہیں پڑھیں گے، فوراً ہی لم یخشا پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی جو علامت جزم ہے وہ کیا حذف الالف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ چھوٹی سی علت بیان کر رہے ہیں کہ اقام حذف الالف مقام السکون فی الجزم، یہاں پہ انہوں نے حذف الالف کو کس کی جگہ پہ رکھا ہے، سکون کی جگہ پہ رکھا ہے جزم میں، یعنی یہ نیابت اسے ہم کہتے ہیں، اس کی جگہ پہ آ رہی ہے، یعنی اس کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پہ خود جو حذف الف ہے یہ نیابتی علامت ہے جو کہ سکون کی جگہ پہ یہ ہے آ رہی ہے، جیسے جو ہے وہ حروف جو ہے وہ حرکت کی جگہ پہ آتے ہیں، کوئی حرکت دوسری کی حرکت کی جگہ پہ آتی ہے، تو یہاں پر بھی کیا اس کی جگہ پہ آ رہی ہے۔ کما اقام ثبوتہ ساکنتاً، جیسا کہ اسی الف کا ثابت ہونا ساکنتاً ساکن حالت میں انہوں نے کس کی جگہ پہ رکھا ہے، مقام الحرکت، حرکت کی جگہ پہ رکھا ہے، یعنی الف جو ہے وہ ثابت رہے گی اور اسی الف کو ہم کیا شمار کریں گے، حرکت کی جگہ پہ شمار کریں گے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ جی الف کو حرکت کی جگہ پہ رکھا ہے، یعنی الف جو ہے وہ حرکت کی نیابت میں آ رہی ہے، یہ کہاں پہ ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، یخشا میں تو نہیں ہے۔ یخشا میں آپ یہ نہیں کہتے کہ الف جو ہے وہ ضمہ کے بدلے میں ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ الف کو ہم علامت رفع کہہ رہے ہیں اور وہ علامت رفع کیا ہے، نیابت عن الضمۃ، یوں تو نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں خود الف اس کی اپنی ہے اور الف کے اوپر کیا ضمہ آیا ہوا ہے جو کہ کیا مقدر میں ہے۔ سوال واضح ہے؟ تو لہذا سوال یہ ہے کہ کہاں پہ نحویوں نے الف کو جو ہے وہ ساکن باقی رکھا بغیر حرکت کے، لیکن اس کو جو ہے وہ رکھا ہے انہوں نے حرکت کی جگہ پہ، کہا ہے کہ یہ جو الف ہے وہ حرکت کی جگہ پہ آ رہی ہے، حرکت کی نیابت میں آ رہی ہے، وہ کہاں پہ ایسا کیا ہے انہوں نے، گزشتہ بحث آپ کے ذہن میں ہوگی۔ الف کو حرکت کی جگہ پہ، الف یعنی علامت اعراب بن جائے، یعنی دوبارہ سن لیں، اقام حذف الالف مقام السکون، حذف الف کو انہوں نے رکھا سکون کی جگہ پہ۔ اس کی تعبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سکون آ رہا ہے، جزم میں سکون آتا ہے، تو اس سکون کی جگہ پہ ہم نیابت میں کس کو لے کر آ رہے ہیں، حذف الف کو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے وہ نہیں کہتے تھے یضربان میں جو نون کا حذف ہونا ہے وہ کس کی علامت بناتے تھے، جزم کی علامت بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ لم یضربان میں لم یضربا پڑھتے تھے تو حذف نون کس کی علامت ہے، یہ جزم کی یہ علامت ہے۔ اچھا، لیکن الف کو یہاں پہ یخشا میں اس سے جو ہے وہ انہوں نے فتح کی علامت نہیں قرار دیا یخشا میں، یعنی یخشا میں لن یخشا تھا نا، یا اسی الف کو جو ہے وہ رفع کی علامت نہیں قرار دیا، تو الف کو رفع کی علامت نہیں قرار دیا، الف کو یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے جی نصب کی علامت نہیں قرار دیا، گویا کہ الف کو انہوں نے حرکت کی جگہ پہ رکھے ہی نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے جی الف جو ہے اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن نحوی لوگ جو ہے وہ الف کو حرکت کی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، یہاں پہ نہیں رکھ رہے، کچھ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں وہ سیدھا الف کو کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ علامت نصب واقع ہو رہی ہے، یا الف جو ہے وہ علامت رفع واقع ہو رہی ہے۔ کہاں پہ کہتے ہیں؟ تثنیہ میں کہتے ہیں، مثنیٰ میں، ہاں، اور اسماء ستہ میں کہتے تھے، اباک اور اخاک میں، وہاں پہ اباک اور اخاک میں جب آپ کہتے تھے کہ رأیت اباکا، تو ابا کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کی جو نصب ہے وہ مقدر ہے الف کے اوپر، یہ تو نہیں کہتے تھے وہاں پہ، بلکہ آپ کیا کہتے تھے کہ الف جو ہے وہ علامت ہے کس کی، رفع کی، ہم نصب کی مدد، رأیت اباکا میں الف کو کیا کہتے تھے، نصب کی علامت ہے، یعنی الف کس کی جگہ پہ آیا، حرکت کی جگہ پہ آیا۔ تثنیہ میں آپ کیا کہتے تھے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جاءنی مسلمان ہے، تو مسلمان میں آپ الف کو کیا کہتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ الف کے اوپر جو ہے وہ ضمہ آیا ہوا ہے، رفع ہے،
بلکہ الف کو آپ کیا کہتے تھے؟ یہ علامت رفع خود الف کیا واقع ہو رہی ہے، تو لہٰذا الف کس کی جگہ پہ آئی ہے؟ ضمہ کی جگہ پہ آئی ہے، حرکت کی جگہ پہ آئی ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ الف آتی ہے حرکت کی جگہ پہ، حرکت یعنی چاہے ضمہ ہو یا فتح ہو، کہاں پہ آتی ہے؟ تثنیہ میں، مثنیٰ میں جو ہے وہ الف آتی ہے ضمہ کی جگہ پہ، اور ادھر اسماء ستہ میں چلے جائیں تو الف کس کی جگہ پہ آتی ہے؟ فتح کی جگہ پہ آتی ہے۔ ایسے ہی اس الف کو حذف کر کے ہم کہیں گے کہ یہ سکون کی کیا جگہ پہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو آخری لائن ہے اقام حذف الف مقام سکون فی الجزم میں کما اقام ثبوت ساکنۃ مقام الحرکت، اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ شرح کرنی پڑے گی، تب یہ بات کیا ہوگی؟ واضح ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا الف کیا کردار ادا کرتی ہے؟ یہ حرکت کی جگہ پہ بھی آنے کا کردار ادا کرتی ہے، اور اگر آپ نے حرکت اٹھانی ہو تو پھر یہ اس کا اٹھا دینا کیا علامت بن جائے گا؟ سکون بن جائے گا۔ جیسے فتح اور ضمہ کو اٹھا دیں تو سکون ہو جاتا ہے، تو جب الف خود حرکت کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، یعنی حرکت کی جگہ پہ استعمال ہو رہی تھی، تو اسی طریقے سے الف کو حذف کرنا بھی کس کی جگہ پہ استعمال ہوگا؟ سکون کی جگہ پہ استعمال ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی یدعو، یرمی اور یخشا میں آخر کو حذف کر کے، یہ آخر کو حذف کرنا یہ سکون اور جزم کی علامت کیسے بن گیا بھائی؟ ایک چیز کو آپ اڑا رہے ہیں، حذف کر رہے ہیں، جو تو سکون کی علامت بن جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ آپ فتح ضمہ کو اڑاتے نہیں ہیں سکون کے لیے، تو فتح ضمہ جب اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو سکون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے الف بھی کیا آتی ہے؟ فتح اور ضمہ کے عوض میں آ رہی ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے باقاعدہ نحو میں۔ جب فتح اور ضمہ کی جگہ پہ یہ استعمال ہو رہی ہے، حرکت کے جگہ پہ اس کے مقام پہ استعمال ہو رہی ہے، اس کی نیابت میں استعمال ہو رہی ہے، تو جیسے حرکت کو اٹھا دینا سکون بن جاتا ہے، تو ایسے ہی الف کو بھی اٹھا دینا کیا بن جائے گا؟ سکون بن جائے گا۔ تو اس میں کوئی یعنی عجیب سی بات نہیں ہے، وہ سسٹم کیا اوکے چل رہا ہے۔ فعل میں تو جر آتی نہیں ہے نا، ہاں اسم میں آتی ہے، اسم میں جر میں یا ہی آتی ہے، الف نہیں آتی۔ ہاں اس کی وجوہات وہ جو کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ رفع میں اگر الف آ گئی ہے تثنیہ میں، تو یہی رفع میں اگر الف آ گئی ہے تثنیہ میں، اگر اسی کو آپ کس میں لے کر آتے ہیں؟ جر میں لے کر آتے ہیں، تو کیا لازم آئے گا کہ جو عمدہ کا مقام تھا وہ آپ نے کس کو دے دیا؟ فضلہ کو دے دیا، تو لہٰذا یہ زیادتی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہٰذا الف جو ہے وہ کسرہ کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس بلند ہو گیا، یہ رفع کی جگہ پہ کیا استعمال ہوگی۔ اور وہاں پہ آپ مذکر سالم میں کیا کہیں گے؟ وہاں پہ تو الف کیا ہے؟ نصب میں استعمال ہو گیا نا، تو وہاں پہ جب مذکر سالم میں آپ کو جر چاہیے تھی تو وہاں پہ الف کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہاں عمدہ فضل کی بات نہیں کر سکتے نا۔ ہاں وہاں پہ التباس کی کیا بحث ہے، ٹھیک ہے، التباس کی بحث یعنی واو کی طرف آپ جا نہیں سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس میں لے کر آ جائیں، جر میں جو ہے واو لے کر آ جائیں، کیونکہ وہ تو عمدہ اور فضلہ کا التباس ہو جائے گا، اور اسی نصب والے کے الف کو اگر یہاں پہ باقی رکھتے ہیں تو پھر وہ سیدھا سیدھا کیا ہے؟ التباس کا کیا ہو جائے گا؟ خوف کیا پیدا ہو جائے گا، التباس ہے، اور بھی شاید کچھ وجہ ہوگی مزید بھی آپ سے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو ہے نا، یہ جو عبارت ہے کما اقام ثبوت ساکنۃ مقام الحرکت ہے، کہ الف کا ثابت ہونا ساکن حالت میں حرکت کے مقام پہ ہے، تو اس حرکت سے کیا مراد ہوگی؟ ضمہ اور فتح ہوگی، کسرہ کے لیے کیا استعمال نہیں ہوتا۔ تو کسرہ کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ وہ ساری جو پیچھے ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں، وہ کیا مشکل۔ اچھا یہ کس کا بتایا جی؟ معطل بالالف کا بتایا۔ وَإِنْ كَانَ مُعْتَلًا بِالْيَاءِ او الواو، اگر وہ فعل کیا ہے جی؟ معطل بالیاء ہے یا معطل بالواو ہے، یعنی ناقص یائی اور ناقص واوی ہے، تو لم یدر فی رفع، تو اس کے اندر رفع جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، علامت رفع یعنی ضمہ کیا ظاہر نہیں ہوگا، لثقل الضمۃ علی الیاء المکسور ما قبلہ، کیونکہ یہ اب یہ نحویوں کے قوانین ہیں کہ ضمہ اس یا پہ ثقیل ہوتا ہے کہ جس کا ما قبل مکسور ہو، اور اس واو پہ ثقیل ہوتا ہے کہ المضموم ما قبلہ، کہ جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو۔ اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ دو کسروں کے برابر ہوتی ہے، تو پہلے بھی اس کا کسرہ آیا ہوگا، دو کسرے اس کے اوپر آ گئے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ کسرہ سے مزید دو کسرے اور
اس کے بعد دوبارہ کسر کے کیا نام ہے ضمہ کی طرف جانا، یہ کیا ہو جائے گا ثقیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے بھی ضمہ ہے واؤ سے پہلے، خود واؤ جو ہے وہ ضمہ کے مقام پہ ہے، تو ضمہ کے بعد ضمہ کا آنا کیا ہے، یہ مسلسل 3 ضمے آ جائیں تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، ثقیل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ثقیل کی کچھ وجوہات بڑی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ہمارا کہ کیوں ثقیل ہے، کہ وہ توالی حرکات کی ایک بحث ہوتی ہے کہ 3 اور 4 ضمے اکٹھے آ جائیں، 3 کسرے اکٹھے آ جائیں تو یہ کیا ہے، سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، یا 2 کسروں سے فوراً آپ ضمہ کے اوپر جا رہے ہیں اس طریقے سے۔ وَيَظْهُرُ النَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ، نصب کیا ظاہر ہوگی، یعنی علامت نصب ظاہر ہوگی فتح کے ذریعے سے، لخفت ہے کیونکہ فتح بیچارہ کیا ہے، خفیف ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھاری کام کرتے ہی نہیں ہے۔ والجزم بالحذف کما فی مآخر الف، یہاں پہ جزم جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوگی، حذف کے ذریعے سے ہوگی، جیسا کہ جس کے آخر میں الف ہوتی تھی تو وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے، حذف کرتے تھے۔ ہوا یرمی اور ہوا یدعو، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے جی، علامت رفع کو ضمہ کہیں گے، لیکن وہ ضمہ کیا ہوگا، مقدر علی الیا یا واؤ کے اوپر آپ مقدر مانیں گے۔ لن یرمی اور لن یدعو میں علامت نصب فتح کہیں گے کہ یا کے اوپر اور واؤ کے اوپر کیا ہے، فتح ہے، وہ کیا ظاہر ہے۔ لم یرمی اور لم یدعو میں آپ نے آخر کو اڑا دیا تو یہاں پہ آپ علامت جزم کیا کہیں گے، حذف الیا و حذف الواو کہیں گے۔ خلاصہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ یوں خلاصہ شارٹ کٹ کریں کہ فعل معتل جو ہے نا، جو بھی فعل معتل ہو، الف والا ہو، واو والا ہو، یا والا ہو، اس میں مشترکہ نقطہ کیا ہے کہ تینوں کے اندر کیا یقدر و رفع ہو، کہ تینوں کے اندر جو علامت رفع ہے وہ کیا جائے گی، مقدر میں جائے گی، یہ مشترکہ نقطہ ہے۔ اور مشترکہ نقطہ جزم کا تھا کہ وَيَظْهُرُ جزم بالحذف، اور جزم اس کی ظاہر ہوگی، وہ کیسے ظاہر ہوگی، حذف کے ذریعے سے، یعنی جزم مقدر میں نہیں جا رہی، جزم ظاہر آ رہی ہے لیکن علامت جو ظاہری آ رہی ہے وہ اصلی نہیں آ رہی، وہ نیابتی آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نقطے کیا ہیں، مشترک ہیں کہ معطل میں رفع کیا ہے، مقدر میں ہوتا ہے، اور جو جزم ہوتی ہے بحذف آخری ہوتی ہے۔ فرق اس میں نصب میں ہے، نصب میں وَأَمَّا النَّصْبُ فَيُقَدَّرُ فِي الْأَلِفِ، جو نصب ہے یہ الف میں کیا جاتی ہے، مقدر میں جاتی ہے، لیکن یا اور واؤ میں کیا ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان بنائی تو اسے زیادہ پتہ ہے کہ رفع مقدر میں اندر کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی، انہوں نے تو کیا ہے وہ عربی زبان کو دیکھا مختلف اور یہ اندازے لگائے کہ اس کے اندر شاید کیا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی جو وجہ ہے جو زبان بنانے والا ہے خالق، وہ کیا ہے، وہ جانتا ہے بہتر کہ کیا وجوہات ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔